تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی۔ میں کبھی چین نہیں گیا، باتیں اس سے پہلے ایک پروگرام شروع کروں عرض کر دوں، ایک تو یہ کہ جو بھی میں آج چین کے بارے میں باتیں کروں گا وہ ول ڈیوراں کی اس کتاب سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 13 والیوم لکھے گئے ہیں سٹوری آف سیولائزیشن کے، ول ڈیوراں ان کی بیگم صاحبہ نے لکھے، 50 سال میں یہ کام مکمل ہوا، اور میرے خیال اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس نے کم از کم مجھے تو بہت اچنبھے میں ڈالا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چینی تلفظ کیونکہ مجھے نہیں آتا، لہٰذا میں جب چینی نام لوں گا تو میری درخواست یہ ہے کہ جو چینی حضرات سن رہے ہیں وہ بالکل کچھ نہ کہیں، باقیوں کو تو کچھ نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ کم از کم میری کوئی برائی نہ لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم نے یہاں پر ایک انعقاد کیا معلوماتی مقابلے کا، اور جو لوگ کوئز میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو ہم نے سلیکٹ کیا، ان کے بعد قرآن اندازی کی، اور وہ ٹیمیں آج یہاں موجود ہیں، ہم انہیں یہاں کھلائیں گے، اور اس پروگرام کے آخر میں ایک فائنل راؤنڈ ہوگا۔ اس فائنل راؤنڈ کے اینڈ کے اوپر 2 ٹکٹ ہمیں دیے ہیں ایئر چائنا نے، جو یہاں سے کویت کے لیے ہے، ایک کراچی کویت کراچی اور دوسرا ہے کراچی بیجنگ کراچی۔ whoever is the winner will get that, okay? And before we begin ایک بات جو کہنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ چینی سفارت خانے نے بہت سارے انعامات بھیجے ہیں یہاں ہمارے لیے، یہ ان تمام دوستوں کے لیے ہیں جو یہاں تشریف لائیں گے اور ہمارے مقابلے میں حصہ لیں گے۔ آپ سب کی اجازت سے اس کتاب میں سے ول ڈیوراں نے جو چین کے بارے میں لکھا ہے وہ پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مزیدار چیز، کوئی نہیں جانتا کہ چینی کہاں سے آئے ہیں، ان کی نسل کیا ہے، ان کی تہذیب کتنی پرانی ہے۔ چین کے غاروں میں اس انسان کے نشانات ملتے ہیں جس نے سب سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا سیکھا تھا۔ یہ بات کوئی 5 لاکھ سال پرانی ہے۔ چین دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے امیر تہذیب ہے۔ اس کی شاعری کی روایت 1700 قبل مسیح پرانی ہے۔ اس کا فلسفہ آئیڈیلسٹک بھی ہے اور پریکٹیکل بھی، یہ گہرا بھی ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ مصوری میں ان کے اسلوب کا کوئی ثانی نہیں۔ سیرامکس میں جو کمال انہوں نے حاصل کیا کسی دوسری تہذیب کو شاید ہی حاصل ہوا ہو، ہاں جاپانیوں میں کہیں کہیں نظر آ جاتا ہے شاید۔ ان کے ہر کام میں ایک نفاست، ایک حسن کمال ہے۔ تاریخ کے کسی بھی دور میں کسی بھی ملک میں اخلاق کی اعلیٰ اقدار کی اتنی پابندی نہیں ہوئی جتنی چینیوں نے کی، اور یہ اقدار اتنی پائیدار ہیں کہ صدیوں سے قائم ہیں۔ تاریخ میں ایسے تسلسل کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حکومت کا جو نظام اس تہذیب میں رائج ہوا، فلسفیوں کو اس پر رشک ہوا۔ چینی معاشرہ اس وقت تہذیب یافتہ تھا جب یونان میں نیم وحشی بستے تھے۔ بابل اور نینوا، شام، ایران، ایتھنز، روم، وینس، اسپین، سب تہذیبیں آئیں اور مٹ گئی، یہ معاشرہ اپنی جگہ قائم رہا۔ اور یوں لگتا ہے کہ مغرب جب اندھیروں اور وحشتوں میں دوبارہ کھو جائے گا، تب بھی یہ چینی تہذیب، یہ معاشرہ یوں ہی قائم رہے گا اپنی جگہ پہ۔ ول ڈیوراں۔ اتنا بڑا ٹریبیوٹ میرا خیال ہے کسی تہذیب کو کم ہی دیا گیا ہوگا۔ آج عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 50ویں سالگرہ ہے، اور یہ محفل اسی لیے ہم نے سجائی ہے، لہٰذا let's get on with the business and call the friends over here۔ جی پہلی ٹیم، واجد رضا اصفہانی صاحب تشریف لائیں جی، عابد رضا صاحب، پروتلین تارڑ صاحبہ تشریف لائیے، اور امامہ نعمان صاحبہ آئیے۔ ہاتھ پر قابو میں رکھیے گا، اور ہر ایک سے میں سوال کروں گا، سب غور سے سنیں گے، کوئی سوال ہم جو ہے پاس اراؤنڈ کریں گے، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو یہ دیں گے، یہ نہیں دیں گے تو یہ دیں گے۔ 10 سیکنڈ بزر، راؤنڈ بگنز، اور ہر سوال کے 10 نمبر ہیں جو آپ نے جواب دینا ہے۔ واجد رضا اصفہانی صاحب سے، چین کے زیادہ تر دریا مغرب سے مشرق کی طرف بہتے ہیں یا مشرق سے مغرب کی طرف؟ مغرب سے مشرق کی طرف۔ 10 مارکس۔ اور صرف چند دریاؤں کا جو رخ ہے جنوب مغربی چین میں وہ ساؤتھ کی طرف ہوتا ہے، they run to the south, all right۔ نیکسٹ آپ سے جی عابد رضا صاحب، چینی زبان کے حروف یعنی کیریکٹرز چینی تاریخ کے کس زمانے میں سب سے پہلے ملتے ہیں؟ میں آپ کو نام دیتا ہوں۔ شیعہ عہد میں،
یہ شانگ عہد میں، مغربی زو زمانے میں یا مشرقی زو زمانے میں؟ شانگ ہینگ میں. شانگ عہد میں چینی ترین ملک. گڈ، 10 مارک. یہاں لکھا ہے کہ یہ کیریکٹرز کچھوے کے خول پہ یا ہڈیوں پر لکھے ہوئے پائے گئے ہیں. چینی حروف و نقوش کے شمار دنیا کی ابتدائی تحریری زبانوں میں ہوتا ہے اور 6000 سال پہلے یہ زبان لکھی جانے لگی تھی. جی تارڑ صاحبہ سے. جی غاروں میں بنائی ہوئی تعمیرات و مجسمے مگاؤ ڈن ہوانگ کی کاؤنٹی میں ہیں. بتائیے چین کے کس صوبے میں واقع ہیں؟ گانسو. گانسو میں. کانسو. گڈ. امامہ نعمان صاحبہ، وو چانگ میں بغاوت سے بالآخر چنگ شاہی خاندان کا خاتمہ ہو گیا. چین کی تاریخ میں اس بغاوت کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ انقلاب 1911. ایبسلیوٹلی. کس نے کیا تھا یہ؟ کس نے کیا تھا؟ سنیا سین نے. ڈاکٹر سین یات سن. آلرائٹ. سب کے 10-10 مارکس ہیں جی. یہاں ہمارے پاس سکور بورڈ کے اوپر لگا دیں جی سب کے 10-10. نیکسٹ راؤنڈ. ایک شہر کے اشارے. واجد صاحب، مسلمانوں کی بڑی آبادی، دریائے زرد کے دونوں طرف آباد، مٹی کی پہاڑیوں سے گھرا ہوا، وادی میں صوبہ کانسو کا صدر مقام، شمال مغربی حصہ چین کا دروازہ. دیوار چین اس شہر سے صرف 47 میل شمال میں ایک کوہستانی سلسلے سے مل جاتی ہے. شہر کا نام کیا ہے؟ یہ لانچو ہے. لانچو. عابد رضا صاحب، چین کے مسلمانوں میں کون سی نسلوں کے لوگ زیادہ ہیں؟ کوئی 3-4 نسلوں کے نام بتائیے. ازبک، سالار. جی ازبک، سالار، نیو پان، ازبک، خوئی اور غور قزاق. کھدلک، تتر. بالکل صحیح. ویری گڈ، ویری گڈ. اور ان میں خوئی جو ہیں وہ چین کے تقریباً ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں. جی قرۃ العین تارڑ صاحب، دنیا کے نقشے میں عوامی جمہوریہ چین بحر الکاہل کے مغربی کنارے پر ہے. بتائیے بر اعظم ایشیا کے یہ مغربی حصے میں واقع ہے یا مشرقی حصے میں؟ مشرقی حصے میں. مشرقی حصے میں واقع ہے. عوامی جمہوریہ چین کس تاریخ سے قائم ہوا؟ 1 اکتوبر 49، 15 اگست 45، 8 مئی 45 یا 10 جنوری 49؟ 1 اکتوبر 49. 1 اکتوبر 1949. تھرڈ راؤنڈ. یہاں نمبر لگا دیجیے سب کے پورے آ رہے ہیں یہاں پر. تو شہر ارومچی کا دوسرا نام تانےوا بھی ہے. بتائیے یہ کس صوبے کا صدر مقام ہے؟ اورمچی. دوسرا نام اس کا تانےوا بھی ہے. سیکیاں. سنکیانگ. That's it. عابد رضا صاحب، چین کی آبادی میں سب سے زیادہ تعداد کس نسل کی ہے؟ کس نسل کی ہے سب سے زیادہ تعداد؟ چین کی آبادی میں. جی 10 سیکنڈ. بیجنگ. پاس. جی ہین کی. ہان نسل کی. That's right. یہ 10 نمبر ادھر لگا دیجیے. قرۃ العین تارڑ صاحبہ کے 10 نمبر لگا دیجیے. امامہ بی بی صاحبہ، چین کا سب سے بڑا دریا یانگسی کتنا لمبا ہے؟ 6300 کلومیٹر. That's right. اور دنیا کے بڑے دریاؤں میں اس کا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر ہے، نیل اور ایمیزون کے بعد. ویری گڈ. جی 4th راؤنڈ اینڈ دا لاسٹ راؤنڈ. چین کے سمندری ساحل کی مجموعی لمبائی 32,000 کلومیٹر ہے، جس میں 18,000 کلومیٹر اصل زمین، چین کے ساحل کی لمبائی اور باقی 14,000 کلومیٹر لمبائی کس چیز کی ہے؟ جزیرہ ہے. جزیرے ہیں. جزیروں کی لمبائی شامل ہے اس میں. چین کے سب سے بڑے جزیرے تائیوان اور خائنان ہیں. بتائیے ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بڑا ہے؟ عابد صاحب. تائیوان. جی چین کے نقشے کو اگر دیکھیں تو شمال سے جنوب تک اس کا طول ہوتا ہے 4,500 کلومیٹر یا 5,500 کلومیٹر یا 5,000 کلومیٹر. 5,500. 5,500 کلومیٹر. اچھا جی
چین کے 4 تہواروں یا جشن کے نام سنیے. The Shoton Festival, the Spring Festival, Water Splashing Festival, the Torch Festival. بتائیے ان میں سے کون سا فیسٹیول پورے چین میں تمام قومیتیں اور گروہ مناتے ہیں؟ اسپرنگ فیسٹیول. اسپرنگ فیسٹیول. میں آپ کو صاحب مشکل سے کوئی اس میں سے نکالتا ہوں تاکہ کوئی ٹائی کو ریزالو کیا جائے کسی طرح. چینی ادب کی ایک طویل تاریخ ہے. چین میں 6 صدی قبل از مسیح میں شعر و سخن کی ایک کتاب مرتب اور شائع ہوئی. ابتدائی ادبی عہد کی شعری تخلیقات تھی. اس میں 305 اس میں نظمیں شامل تھیں. کتاب کا نام کیا تھا؟ ڈائری آف میڈ مین. نہیں، پاس. بک آف سانگس. بک آف سانگس. That's it. Okay. چین میں روایت کے مطابق خطاطی اور مصوری کے لیے 4 چیزوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور زر و جواہر کا درجہ دیا جاتا ہے. اسی لیے ان کو 4 ٹریجرز بھی کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک میں بتاتا ہوں، باقی 3 آپ بتائیں گی. برش، انک، انک اسٹون اور چائنیز جون پیپر. Absolutely right. ہمارے ایک مشہور ادیب، صحافی اور کالم نویس کی ایک کتاب نئی دیواریں چین ایک بڑے عرصے تک چین کے نصاب میں داخل رہی. آپ ان ادیب، صحافی اور کالم نویس کا نام بتائیے. ابراہیم جلیس. ابراہیم جلیس صاحب. جی. تھونگ عہد میں معاشی اور ثقافتی خوشحالی کا دور تھا. اس میں ادب اور شاعری کو عروج ہوا. اس عہد کے 1-2 عظیم شعراء کے نام بتائیے. لی بائی اور چیفی. تو فو، ہائی چوئی. سوری اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ ادھر تشریف لے آئیے گا خاتون. تھینک یو. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم نے کچھ اپنے ایسے دوستوں کو یہاں بلایا ہوا ہے جن کا تعلق چین سے ہے، جن میں سے ایک ہمارے مربی، دوست، پرانے جاننے والے جمیل الدین علی صاحب تشریف لائیے. پاکستان میں اردو میں کمپیوٹرز پر اردو کا رسم الخط لانے والے، اس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے والے جناب جمیل صاحب. یہ خیال ہے کہ مجھے بتا رہا تھا کہ جب انہوں نے اردو کا جب انہوں نے اس پہ رسم الخط کا اہتمام کیا کمپیوٹر میں، جو ان کے نام سے منسوب ہے، تو یہ کہنے لگے کہ میں نے چینی کسی لڑکی کو یہ کیریکٹرز کمپیوٹر میں ٹائپ ان کرتے دیکھا، اور وہاں سے آپ کو یہ خیال آیا. کیسے، کیا اس میں مماثلت تھی؟ بات یوں ہے کہ مجھے ایگزیبیشنز دیکھنے کا شوق ہے، اور میں 1979 میں تقریباً 20 برس پہلے سنگاپور گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹیبل ہے، اس پر کوئی 700-800 کی ہیں، یعنی جن سے کہ ٹائپ کیا جاتا ہے، اور ایک چینی لڑکی بیٹھی ہوئی، کبھی ادھر ہاتھ کبھی ادھر ہاتھ کبھی ادھر، اس طریقے سے کام کر رہی ہے، اور وہاں پر اسکرین پر وہ الفاظ آتے جا رہے ہیں. تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ ہماری زبان تو اس سے بہت آسان ہے، ان کے تو 20,000 25,000 50,000 الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کی شکل الگ ہے، اور پھر انہوں نے اس کو قابو میں کر لیا، تو ہم تو کر سکتے ہیں اس کو. وہاں سے وہ دماغ میں ایک بنیادی اصول اس روز طے ہو گیا کہ ہم اپنی زبان کے الفاظ کے ٹکڑے کریں بجائے اس کے کہ ہم لفظوں کے ٹکڑے حرفوں کے ٹکڑے کرتے ہیں. اور اس سے ہمارے عظیم ہمسایہ ملک کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی زبان نے اردو زبان کے نستعلیق رسم الخط کو ایک دوبارہ زندگی عطا کی. یہ جب لکھا چینی محبت کا نغمہ پاکستانی اور چینیوں کے درمیان، تو اس کے لیے کیسے انسپریشن وہاں جا کے لکھا تھا آپ نے چین میں؟ نہیں، انسپریشن تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. جن کے انقلاب کا ذکر سن کے تمام تاریخ کے جو طالب علم ہیں
خواہ یہاں ہو خواہ کہیں اور ہو. ظاہر ہے چینی انقلاب بذات خود ایک خاص انقلاب بھی ہے, ایک بڑی کہانی بھی ہو, تو ایک انسپریشن ہے پرپیچول اٹ سیلف. تو اس میں خاص بات صرف یہ تھی کہ میں نے اس کے متوازن, اتفاق کی بات یہ کہ اردو اور چینی کے 4 لفظ جو ہے متوازن اور ایک ہی وزن کے نکل آئے. اچھا. یعنی یوئی دوستی, ہاں پاک چین کھینچنا پڑتا ہے ذرا, پا چن, چن چن کو چین کو کہتے ہیں, تو چن کر دیا میں نے, پاک کا پاک کر دیا, پا چن یوئی دوستی, وان سوئے ہاں زندہ باد, فائل, یعنی وہ 4 الفاظ. تو پھر مجھے سوچ گئی بات, پا چن یوئی وان سوئے. ہاں وہ کچھ چینی زبان کے بارے میں نے دلچسپ باتیں سیکھی. ایک یہ ہے کہ ان کے نشان کئی بہت آسان ہیں. مثلا اگر سورج پہ افق ہو تو اس کا مطلب ہے صبح, سورج اور چاند اکٹھے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے روشنی, ایک پرندہ اور ایک منہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے گانا, عورت اور مرد اکٹھے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو زیادہ اور کام کم. جی ہاں, یعنی افسانہ یعنی افسانہ. اور اگر کسی عورت کے 2 منہ بنے ہوئے نظر آئیں آپ کو چینی زبان کے اندر تو اس کا مطلب ہے لڑائی. یہ باقاعدہ میں عرض کر رہا ہوں. اچھا, اور بیوی کا جو نشان ہے وہ بہت دلچسپ ہے. بیوی کا نشان چینی زبان میں ہے عورت, جھاڑو اور ایک طوفان. کوئی زیادہ غلط نہیں ہے. زیادہ غلط. بہت شکریہ علی صاحب آپ کا, بڑی نوازش, آپ تشریف لائے. مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ, تشریف رکھیے آپ.